بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی تاریخ میں فرعون اور اس کے وزیر حامان کا کردار ایک اہم اور سبق آموز داستان ہے۔ یہ کہانی بعض ظلم، غرور اور اللہ کی قدرت کا احساس دلاتی ہے۔ اس کہانی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ساتھ فرعون کے ظالم حکومت کے خلاف آواز بلند کی۔ حامان کو فرعون کا فریقین وزیر سمجھا جاتا ہے۔ وہ نہ صرف ایک چلاک اور عیاشی شخص تھا بلکہ اس کی شخصیت میں بدعنوانی کی بھرپور جھلک تھی۔ حامان نے فرعون کی طاقت کو مزید بڑھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ وہ لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کرتا اور انہیں اللہ کی طرف جانے سے روکتا تھا۔ حامان کا اثر دربار میں اتنا زیادہ تھا کہ اس نے فرعون کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہی حقیقت میں خدا ہے۔ یہ اس کی تکبر کی ایک مثال تھی۔ اس نے اپنے دنیاوی طاقت کے نشے میں ڈوبا رہ کر اللہ کی قدرت کا انکار کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کے پیغام کے بارے میں آگاہ کیا اور بنی اسرائیل کو آزادی دلانے کا عزم کیا تو حامان نے فوری طور پر اس دعوت کا مذاق اڑانے کی کوشش کی۔ اس نے فرعون سے کہا، اے فرعون، ہمیں ایک عظیم عمارت بنانا چاہیے تاکہ ہم اس وقت خدا کو دیکھ سکیں۔ یہاں سے حامان کی چالاکیاں شروع ہوئی۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ اس طرح فرعون لوگوں کو خوف زدہ کر دے اور ان کے دلوں میں شکوک پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے حامان اور فرعون کی تمام سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی مدد سے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلانے کا آغاز کیا۔ جب حضرت موسیٰ نے سمندر پر اپنا عصا مارا تو اللہ نے سمندر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور بنی اسرائیل محفوظ طریقے سے گزر گئے۔ فرعون اور اس کی فوج نے جب دیکھا کہ بنی اسرائیل سمندر پار کر رہے ہیں تو وہ بھی ان کے پیچھے بھاگے، مگر اللہ نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔ یہ واقعہ فرعون اور حامان کی طاقت کی حقیقت کو عیاں کرتا ہے کہ کیسے اللہ کی طاقت دنیاوی قوتوں سے زیادہ مسلوط ہے۔ حامان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کافی سازشیں کی۔ اس نے لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ حضرت موسیٰ ایک جادوگر ہیں اور ان کے معجزات صرف دھوکہ ہیں، مگر اللہ کی مدد ہمیشہ حضرت موسیٰ کے ساتھ رہی اور ہر بار حامان کی چالیں ناکام ہو گئیں۔ حامان نے مختلف جادوگروں کو بھی بلا کر حضرت موسیٰ کے مقابلے میں کھڑا کیا، لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ کو فتح دی۔ یہ سب کچھ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی قدرت ہر چیز پر غالب ہے۔ آخری طور پر جب فرعون اور حامان کو اپنے ظلم کے انجام بھگتنا پڑے تو یہ واضح ہو گیا کہ دنیاوی طاقتیں کبھی بھی اللہ کی طاقت کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون کو سبق سکھایا تو یہ واقعہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی طاقت ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ جو لوگ اپنی دنیاوی طاقت پر غرور کرتے ہیں ان کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ حامان اور فرعون کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں چلنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ یہ واقعہ صرف ایک تاریخی کہانی نہیں بلکہ ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ دنیاوی زندگی میں جو لوگ اللہ کی رضا کے خلاف چلتے ہیں ان کا انجام برا ہوتا ہے۔ حامان اور فرعون کی مثالیں ہمیں یہ سمجھاتی ہیں کہ اللہ کی حکمت اور قدرت کبھی بھی انسان کی چالاکیوں سے کمزور نہیں ہو سکتی۔
علیحدہ علیحدہ واقعات جیسے نمرود نے کہا، نمرود کی کہانی بھی اسی طرح کے سبق دیتی ہے، جہاں اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، مگر آخر کار اللہ کی قدرت نے اسے شکست دی۔ یہ کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں چلیں تو اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔